ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 137 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح ہماری فلاح و بہبود کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذیتوں، مشکلوں، آویزشوں اور طوفانی ہنگاموں سے گزرے، اور کس طرح عزیمت و شجاعت سے ہر حریف کے چیلنج کو قبول کیا اور ظلم و فساد کی ہر طاقت کی سرکوبی کی، اور کس طرح امن کا ماحول فراہم کیا۔ پھر کس طرح یہ سب انتہائی کم خونریزی کے ساتھ کیا۔ یہاں سے ہم پھر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور گوشوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، حق یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر انسان خواہ اس حقیقت کو جانے یا نہ جانے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شرمندہ احسان ہے۔ ہمیں زندگی کی فلاح کی جو اصول، جو تہذیبی اقدار، جو اخلاقی روایات اس بارگاہ سے ملتی ہیں، نیز انسانیت کا جو نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے سامنے آیا ہے، اور پھر تمدن کا جو بہترین متوازن نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کر کے دکھایا ہے، ان ساری نعمتوں سے ہم کبھی بہرہ مند نہیں ہو سکتے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کی تلواروں کے سامنے مٹھی بھر جماعت کو لے کر سینہ سپر نہ ہو جاتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین محبوب ساتھیوں کو مقدس نصب العین کی خاطر قربان کیا، اور ان کے خون سے صبح نو کا نقش تیار ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، حق کا اجالا کس طرح پھیلتا چلا گیا، اور کس طرح اسلامی ریاست دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلتی چلی گئی، اس پر ہم آج اظہار خیال کریں گے۔ بہت سے لوگ تلوار کے زور سے قطاعات ارضی کے عارضی فاتح بنے ہیں۔ بہت سی بادشاہتیں اور آمریتیں جبر کے زور سے قائم ہوتی رہی ہیں، اور کشاکش مفاد کے بے شمار فیصلے جنگ کے میدانوں میں طے پاتے رہے ہیں، لیکن دنیا کی کوئی بھی انقلابی تحریک ہو، اسے اپنی قسمت کا فیصلہ ہمیشہ رائے عامہ کے دائرے میں کرنا ہوتا ہے۔ انسانی قلوب جب تک اندر سے کسی دعوت کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہو، اور اپنے ذہن و کردار کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے راضی نہ ہو جائیں، محض جبر و تشدد سے حاصل کیے ہوئے علمبردار اس کے لیے مفید نہیں ہو سکتے، بلکہ الٹا وہ اس کی کامل بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ بس ہر اصولی تحریک کا اصل مزاج تعلیمی ہوتا ہے، اور اس کے چلانے والوں میں مربیانہ اور معلمانہ شفقت کی روح کام کر رہی ہوتی ہے۔ اصولی تحریکوں کی نگاہ میں زندگی ایک مدرسے کی نوعیت رکھتی ہے، اور افراد انسانی اس مدرسے کے طلباء ہوتے ہیں۔ ان طلباء کی مجموعی فلاح تقاضا کرتی ہے کہ شرارت پسندوں کی اصلاح کے لیے اور ان کے اثر سے شریف اور متوسط عناصر کو محفوظ رکھنے کے لیے تادیب کا عصا بھی کبھی کبھار حرکت میں آتا رہے، لیکن مجموعی فضا بہرحال طلباء کے حق میں رحمت و شفقت کی فضا ہوتی ہے، اور خود تادیب کے عصا کی ہر جنبش میں بھی استاد کی مربیانہ جذبات ہی موجزن ہوتے ہیں۔ سچائی کے کلمے اور نیکی کے نظام کو لے کر اللہ کے جو بندگان پاک تاریخ کی مختلف ادوار میں اٹھتے رہے ہیں، انہوں نے چاروں ناچار شر و فساد کی سرکوبی کے لیے میدان جنگ میں بھی قدم رکھا، اور تلوار سے عصائے تادیب کا کام بھی جزئی حد تک لیا، مگر فی الحقیقت ان کا مجموعی کام ہمیشہ مربیانہ و مشفقانہ روح کے ساتھ ٹھیک تعلیمی انداز سے جاری رہا۔ انہوں نے اصل فیصلہ کن معرکہ دلیل کی طاقت سے رائے عامہ کے وسیع تر دائرے ہی میں لڑا ہے۔ ان کا اصول ہر دور میں یہ رہا ہے کہ جسے نئی زندگی حاصل کرنی ہو وہ دلیل سے حاصل کرے، اور جسے اس زندگی سے محروم رو کر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنا پسند ہو، وہ دلیل ہی کے مارنے سے مر جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی اقدامات کو دیکھیں تو معرکہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک، فتح خیبر سمیت کل 5 بڑے معرکے ہوئے، جو دراصل حقیقت کے لحاظ سے سارے کے سارے مدافعانہ تھے، یعنی کہ ڈیفنس میں تھے، لیکن ان میں سے اول ذکر 3 تو اسی صورت میں لڑے گئے جبکہ دشمن نے چڑھائی کر کے مدینے پر دھاوا بولا، لے دے کے 2 ہی کاروائیاں مدینے سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کر کے کی، یعنی ایک فتح مکہ مع جنگ حنین کے لیے، اور
دوسری فتح خیبر کے لیے بس ان دو ہی اقدامات میں فیصلہ ہو گیا۔ مدت کی لحاظ سے دیکھیں تو معرکہ بدر سے فتح مکہ تک کل زمانہ 6 برس کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم تبلیغی و تعلیمی اور تعمیری و اصلاحی کارنامے میں 23 برس کی لمبی مدت لگائی، اور اس میں سے فقط 6 برس ایسے ہیں جن میں تعلیمی انسانیت کے مختلف کاموں کے ساتھ ساتھ حریفوں کی شمشیر جنگ پسند کا مقابلہ بھی مجبوراً کرنا پڑا۔ انتہائی مبالغے سے اندازہ کریں تو بھی سارے کے سارے معرکوں میں مجموعی طور پر 15,000 سے زیادہ افراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے نہ آئے ہوں گے۔ ان میں سے صرف 759 جانوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے عرب کی کئی لاکھ کی پوری آبادی سور سدھر جاتی ہے۔ 10 برس کے عرصے میں جو تاریخ کی وسعتوں میں بہت ہی محدود دکھائی دیتا ہے، عرب جیسے صحرا کو زندگی کے ایک مدرسہ فلاح میں بدل دینا اور تمام بکھرے ہوئے قبائل اور انتہائی وحشی سرپھرے اور جنگجو افراد کو اس میں داخل کر لینا اور پھر ان کو عظیم سچائیوں اور پاکیزہ اخلاق کی تعلیم دینے میں کامیاب ہو جانا، نہ صرف تعلیم دینا بلکہ نوع انسانی کے لیے ان کو معلم و مربی بنا دینا، شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے بڑا حصی معجزہ ہے۔ پس امر ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہو جاتا ہے کہ اسلام کی انقلابی تحریک کے خلاف جاہلیت کی کشمکش کا فیصلہ ہونے میں جنگی معرکوں کا کتنا بھی اثر پڑا ہو، لیکن بہرحال فیصلے کا اصل میدان رائے عامہ کا میدان تھا، بلکہ ذرا روحانی زبان میں بات کہیں تو دلوں کا میدان تھا۔ عرب کے لاکھوں مرد و زن مفتوح ہوئے تو اسی میدان میں دلیل اور اخلاق کے اسلحے سے مفتوح ہوئے۔ اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہم اپنے مقالے کے آخری فصل میں دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر جہتی مخالفتوں اور مرد افغان مزاحمتوں کے نت نئے طوفانوں کے باوجود یہ کیسے ممکن ہوا کہ قلیل مدت میں 10-12 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی کثیر التعداد اولاد آدم اسلامی نظام حیات کے سائے میں آ گئی۔ تو برتو تاریکیوں کا سینہ چیر کر کے کیسے حور صبح مسکرائی اور اس کی مسکراہٹوں نے ہر چہار جانب ایک پاکیزہ اجالا پھیلا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دعوت اگر حق ہو، تحریک اگر انسانی فلاح پر مبنی ہو اور اس کے علمبردار اگر مخلص اور ایثار پیشہ ہوں تو مخالفتیں اور مزاحمتیں ہمیشہ انقلابی قافلے کے لیے مہمیز کا کام دیتی رہی ہیں۔ ہر رکاوٹ ایک سنگ میل بن جاتی ہے، راستے کا ہر کانٹا رہبری کرنے لگتا ہے۔ درد کی ٹیسیں جب فغاں کا روپ اختیار کرتی ہیں تو فغاں ہی بانگ جرس بن جاتی ہے۔ پیر لہو لہان ہوتے ہیں تو خون کی ہر بوند کو شرارہ عشق ایک چراغ روشن میں بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچائی اگرچہ ایک اقلیت کے ساتھ ابھرتی ہے لیکن اکثریت کو فتح کر لیتی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ تحریک اسلامی نے کن کن قوتوں سے کام لے کر رائے عامہ کے دائرے میں تیزی سے قدم بڑھانے کے راستے بنائے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی قوت دلیل کی قوت تھی۔ پیری مریدی کا کوئی نظام ہوتا تو مخاطبوں کی عقلوں کو شن کرتا، روایتی مذہبیت کا کوئی پیغام ہوتا تو عوام پسندی کے رجحانات کی آبیاری کرتا، رہبانی تصوف کا کوئی سلسلہ ہوتا تو چشم بند و گوش بند و لب بند کا افسو پڑتا، مگر وہاں تو ایسی ذی شعور روحوں کی مانگ تھی جو خدا پرستی کی بنیادوں پر پورا ایک نظام تمدن اٹھا سکے اور حسن و خوبی سے چلا سکے۔ اس لیے اسلام نے اپنی دعوت پیش کی تو سوتی ہوئی عقلوں کو چونکا دیا، دماغوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور بیدار کیا، آنکھیں کھول کر دیکھنے اور کان کھول کر سننے کی تلقین کی، نظام کائنات میں تدبر کرنے کی ترغیب دلائی، انفس و آفاق کے احوال کا تجزیہ کرنے کا سبق دیا، نت نئے سوال چھیڑ کر فکروں میں تحریک پیدا کی، ذہنی تقلید کے بندھنوں کو توڑا، فضول روایات و رسوم کے جال پارا کیے، آبا پرستی اور ماضی پرستی کے سحر کو باطل کیا۔ اس نے کل انعام یعنی قسم کی مخلوق کے اندر سے، جانوروں جیسی قسم کی مخلوق کے اندر سے سوچنے سمجھنے والا انسان برآمد کرنے کی تدبیر کی۔ اس نے سمم بکمن عمیون قسم کے افراد کو ٹھونکے لگا کر بے شعوری کی پینک سے نکالا، اس نے دماغوں سے زنگ دور کیا، الغرض اس نے جاہلیت کے مسلط کردہ عقلی جمود کو توڑ دیا۔ اس طرح جو روحیں جاگتی گئیں اور جن لوگوں کی عقلیں انگڑائیاں لے کر اٹھنے لگیں، ان کے سامنے زندگی کی بنیادی سچائیاں رکھیں اور اپنے استدلال کے زور سے ایک کے بعد دیگرے ان کو متاثر کر کے چھوڑا۔ اسلام نے خدائے واحد کو خالق، مالک، رازق، حاکم اور ہادی کی حیثیت سے پیش کیا تو اس زور استدلال سے پیش کیا کہ جواب اوہام کے اسلحہ کند ہو کر رہ گئے۔ اس نے انسانی قوت مشاہدہ کو اکسا کر دعوت دی کہ زمین و آسمان کی نئی رنگیوں پر نگاہ ڈالو، چاند تاروں کی گردش پر غور کرو، موسموں کے چرخے کا گھماؤ دیکھو، ہواؤں اور بارشوں کے نظام میں کاوش کرو، نباتات کی رویدگی و بالدگی کے مناظر سے سبق لو، حیوانات کی نشو و نما اور ان کے تناسل میں دماغ کھپاؤ، انسانی گروہوں کی
رنگا رنگی اور تمدنوں کے مد و جزر کا مطالعہ کرو، اپنے نفوس و اذہان کی گہرائیوں میں جھانکو، تم دیکھو گے کہ ہر طرف اٹل قوانین اپنا کام کر رہے ہیں، ہر دائرے وجود میں ایک نظم کی کار فرمائی ہے، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے واقعات حوادث کا رخ کسی غایت کی طرف ہے، گوناگوں ازداد باہم دیگر تعاون کر رہے ہیں، پرے کارخانہ ہستی میں ایک توافق کار فرما ہے، کثرت وحدت کے رشتے میں بندی ہے، پھر ہر شے میں ارتقا ہے، ہر چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے، ہر علت کسی اہم نتیجے کو پیدا کر رہی ہے، اور پھر ہر نتیجہ خود آگے کے لیے ایک علت بن رہا ہے۔ یہ قانون، یہ نظم، یہ تعاون، یہ وحدت، یہ ارتقاء آپ سے آپ بطور ایک اتفاق حادثے کے نمودار نہیں ہوئے، چیزیں اپنے آپ کو خود تجویز نہیں کرتی، اپنا نقشہ خود نہیں بناتی، بے شعور اور بے جان مادہ اونچے موجودات کی تخلیق آپ سے آپ نہیں کرتا، عناصر باہمی مشورے سے توافق نہیں کرتے، بلکہ بالاتر ہستی فعال و مختار اور حکیم و خبیر ہستی ایک ناظم، ایک ڈائریکٹر، ایک حکمران اور ایک قانون ساز کے حیثیت سے کام کر رہی ہے۔ تمام قوتیں اور عناصر اسی کی تسبیح کہتے ہیں، تمام مخلوق اسی کے طبعی دین کی پابند ہیں، عظیم سورجوں سے لے کر ننھے سالموں تک ہر شے اس کی بارگاہ میں مسلم کی حیثیت سے سر انقیاد خم کیے ہوئے ہے۔ پھر اسلام نے بتایا کہ اگر اتنے بڑے کارخانہ وجود کے اوپر ایک سے زیادہ مالک اور منتظم ہوتے تو ان کے درمیان ٹکراؤ ہو جاتا اور ایک رنگی اور ہم آہنگی کسی طرح قائم نہ رہتی جس کا مشاہدہ تم کر رہے ہو۔ گویا کتاب کائنات کا ہر ورق خدا کی ہستی ہی پر نہیں بلکہ اس کی توحید پر اور اس کی مختلف صفات پر محکم دلائل سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔